بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 5ویں پارے کا خلاصہ ہے جو سورہ نساء کے 17 رکوعات یعنی چوتھے رکوع سے لے کے 20ویں رکوع تک ان 17 رکوعات پر یہ 5واں پارہ مشتمل ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط ہے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے ہو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ حکم دیا گیا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنا پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگلی آیات میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہے۔ پہلی ہدایت دی گئی ہے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ گھر میں ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس سربراہی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسا ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت اکڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہے۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر وعظ اور نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد کے اندر رہتے ہوئے تادیبی طور پر اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنا مناسب ہوگا کہ قرآن کریم کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کے لیے حکم دیا ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو، اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسے عورتیں بھی ہوتی ہے جو اس کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدبیر بتانے کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم کسی معاملے میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لے لی تو بہت سارے مسلمانوں نے یہ شرف حاصل کرنے کے لیے تمنا ظاہر کی کہ یہ چابی ہمیں مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی انہیں ہی واپس کر دی اور کہا قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چلتی رہے گی۔ آج تک ان کے خاندان میں وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ سورہ نساء کے 9ویں رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان جو اصل میں منافق تھا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ اور ایک یہودی کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔
منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس آتا ہے تو عمر کا اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ گویا جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآنی احکامات کو مانتے ہیں، لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی وہی منافقین والی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ اگلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت بھی وہ خالص رکھے اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پہلا پہلا کر دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ زیب تن کر کے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں میں سر فہرست یہی گروہ پیش تھا۔ چنانچہ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق اور ان کے برے عمل کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ منافق یہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہے تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پس اگر وہ اعراض کرے تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔
سورہ نساء کے 13ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مؤمن کو جان پوچھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو پھر اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اگلی آیات 15ویں رکوع میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر تم سفر میں ہو نماز میں قصر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ جنگ کے دوران اگر دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میدان جنگ جہاں ہر انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھوم رہا ہوتا ہے اور دشمن سامنے ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ایک ہماری حالت ہے کہ صحت اور عافیت ہوتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ لہٰذا اس میں غور کی ضرورت ہے کہ جب حالت خوف میں نماز معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، تو عام حالات میں تو بتدریج اولا نماز کی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ 16ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا، قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو ظاہراً مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا، ان کے تنازع میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکۃ المکرمہ بھاگ گیا، اور چونکہ یہ ظاہراً مسلمان تھا حقیقت میں تو منافق تھا، یہ مرتد ہو گیا۔ اس لیے اگلے رکوع میں اللہ نے ذکر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔
ہدایت اور راہ پر وہ ہے جو ملت ابراہیمی پر اور شریعت محمدی پر زندگی گزارتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ سچا مؤمن ہو، تو اس کا یہ عمل صالح فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس کے ذریعے سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ کامیاب ہے۔ سورہ نساء کے 19ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ آخر میں منافقین کا ذکر فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے۔ منافق نفق سے ہے، نفق کے معنی سرنگ کے آتے ہیں، انڈر پاس کے، کہ اس کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتا ہے انسان، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ منافق بھی نفق کی طرح ہے کہ یہ ایک راستے سے آتا ہے اور اپنا نفع حاصل کر کے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے نہ یہ کافروں کے ساتھ ہے۔ آج تو دنیا کے اندر ان کا شمار مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن روز قیامت میں انہیں کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین نے پہنچایا تھا۔ آج کے دور کے اندر بھی اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا طبقہ منافقین کا ہے، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقتاً ان کا ایمان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسے لوگ بک جاتے ہیں اور اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا، اپنے ملک کا بھی سودا کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔